السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم سائمہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بزنس ود سائمہ خالد. اس ویڈیو میں میرے ساتھ ایک پرسن ہے جو مجھ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم وقت ضائع کیے بغیر سنتے ہیں ان کا کویشچن. السلام علیکم میم، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. جی پوچھیں اپنا سوال. میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ESBI ماڈل کیا ہے. آج کی ویڈیو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جو جاب کرتے ہیں اور یا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سا ورک کر رہے ہیں اور کون سا ورک آپ کو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بیسٹ بزنس اپرچونٹی. جیسا کہ آج ہمارا سوال ہے کہ واٹ از ESBI ماڈل. رابرٹ کیوساکی ایک بہت اچھے رائٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹر بھی ہیں. ان کو پوری دنیا ان کی فیمس کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سے جانتی ہے. اس کتاب میں انہوں نے پوری دنیا کو کیش فلو کوادرنٹ کے کنسیپٹ کے ذریعے ایک ماڈل میں فکس کر دیا ہے. وہ ماڈل ہے ESBI ماڈل. اس ماڈل میں رابرٹ کیوساکی نے لوگوں کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. E فور امپلائیز، S فور سیلف امپلائیز، B فور بگ بزنس مین، I فور انویسٹر. نمبر 1 پر ہیں امپلائی، جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور مہینے کے آخر میں ان کو اپنی انکم مل جاتی ہے. یہ دوسرے مہینے بھی کام کرتے ہیں تو ان کو اپنی انکم مل جاتی ہے. اگر یہ تیسرے مہینے کام نہ کریں تو ان کو کوئی بھی تنخواہ نہیں ملتی. یہ لوگ سیف اور سیکیور جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں جو انہیں ڈھیر سارے فائدے دے سکے. اس کیٹیگری میں جاب اور ڈگری ہولڈر پرسن ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنے لیے بہتر سے بہتر جاب کی تلاش میں رہتے ہیں. ان کی تنخواہ فکس رہتی ہے، اس لیے لوگ ترقی نہیں کر پاتے بلکہ ایک جگہ فکس ہو کر رہ جاتے ہیں. نمبر 2 پر ہیں سیلف امپلائیز. یہ لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں، یعنی ان کا خود کا اسمال بزنس ہوتا ہے. اس کیٹیگری میں ڈاکٹر، آرٹسٹ اور شاپ کیپر اور بہت سے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنا ٹائم اور نالج لگا کر اپنے لیے پیسے کماتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شاپ کیپر ہے، اگر وہ شاپ پر جاتا ہے تو اس کو انکم آتی ہے، اور اگر وہ شاپ بند کر دے تو اس کو کوئی انکم حاصل نہیں ہوتی. ڈاکٹر بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. اگر وہ کلینک کھولتا ہے تو اس کو انکم آتی ہے، اگر وہ کلینک نہیں کھولتا تو اس کو انکم نہیں آتی. یہ لوگ اپنے لیے کام کرنا پسند کرتے ہیں. امپلائی اور سیلف امپلائی میں فرق صرف اتنا ہے، امپلائی دوسرے کے لیے کام کر کے پیسہ کماتے ہیں اور سیلف امپلائی اپنے لیے کام کر کے پیسہ کماتے ہیں. نمبر 3 پر ہیں بگ بزنس مین. بزنس میں آپ کے انڈر بہت سے لوگ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. بزنس مین بہت سے آئیڈیاز اپنے بزنس پر اپلائی کر کے پروگریس حاصل کرتے ہیں. اگر اس طرح کا بزنس مین ایک مہینہ چھٹی پر چلا جاتا ہے تو کیا آپ کے خیال سے اس کا بزنس بند ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے انڈر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے بزنس مین کو انکم آتی رہتی ہے. بزنس مین سمارٹ لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے وہ ایک ٹیم بنا سکیں اور ٹیم بزنس مین کی انکم کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. لاسٹ میں ہے انویسٹر. انویسٹر اسے کہتے ہیں جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور ریٹرن میں ان کو پیسہ ملتا ہے. یہ سب سے بیسٹ کیٹیگری ہے. یہ لوگ اپنے لیے کام نہیں کرتے بلکہ ان کا پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے. انویسٹر اپنے پیسے کے لیے ہائی ریٹرن ڈھونڈتے ہیں جس میں کم سے کم رسک ہو، اور انویسٹر فنانشل فریڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 95% لوگ E اور S کوڈرنٹ میں آتے ہیں اور 5% لوگ B اور I کوڈرنٹ میں آتے ہیں. اس میں 95% لوگ آتے ہیں لیکن یہ لوگ 5% پیسہ ارن کرتے ہیں. B اور I میں 5% لوگ آتے ہیں مگر یہ لوگ 95% پیسہ ارن کرتے ہیں. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا 95% پیسہ 5% لوگوں کے پاس ہے اور 5% پیسہ 95% لوگوں کے پاس ہے. میرے خیال سے آپ کو ESBI ماڈل سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ بتائیں کہ آپ کس کیٹیگری میں جانا چاہیں گے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی چھوٹا ڈیفرنس نہیں ہے، یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. E اور S گروپ والے لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں لیکن زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے، اور دوسری طرف B اور I کیٹیگری والے لوگ ایک ہی مہینے میں اتنا اچیو کر لیتے ہیں جس کو E اور S والے 1 سال میں اچیو کرتے ہیں. ڈیفرنس یہ صرف اور صرف نیٹ ورک کریٹ کرنے کا ہے. E اور S کیٹیگری والے لوگوں کے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ان کو انکم حاصل نہیں ہوگی. دوسری طرف اگر B اور I کیٹیگری والے
لوگ کام نہ بھی کریں تو ان کو انکم آتی رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو نیٹ ورک بنایا ہے اس سے انکم آتی ہے۔ جو اس ماڈل کو سمجھ جاتا ہے وہ ای اور ایس کیٹیگری کو چھوڑ کر بی اور آئی میں آنا چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ای ایس کیٹیگری والے لوگ کس طرح بی آئی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم بآسانی بی آئی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کرنا ہوگا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کرنے سے پہلے 3 باتوں کو مد نظر رکھیں: کمپنی کی پروفائل، اس کمپنی کی پروڈکٹ اور اس کمپنی کا پلان۔ اگر ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اس کمپنی کو جوائن کیا تو کچھ ہی عرصے میں آپ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کرتے ہیں اور آپ کے انڈر 100 لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ انکم آئے گی، جس سے آپ روزمرہ کے اخراجات بھی پورے کر سکتے ہیں اور بچی ہوئی رقم کو انویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بتانا مناسب سمجھوں گی کہ بل گیٹس کو کون نہیں جانتا۔ بل گیٹس کا سافٹ ویئر کی دنیا میں ایک اہم کردار ہے۔ ان سے کسی نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، اگر مجھے دوبارہ کام شروع کرنے کا موقع دیا جائے تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا انتخاب کروں گا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے، تم پر تجارت کو اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے فقط اس میں ہیں۔ میری آپ کو سجیشن ہے کہ آپ بی آئی کیٹیگری کی طرف ضرور بڑھیں۔ اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مکمل ہیلپ کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ورلڈ بیسٹ کمپنی ہے اور کون سی کمپنی کی پروڈکٹ پروفائل اور پلان سب سے بیسٹ ہے۔ اگر میری ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میرے سے رابطہ کیجیے گا، اور اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔